یہ حضرت حکیم اختر صاحب کا ہے نا, تو میں نے بتا دیا کہ یہ کہاں سے ملا ہے مجھے, ان کا قول ہے یہ بھی خیانت ہوتی ہے. آپ کوئی حکمت کی بات بڑی یونیک قسم کی کر رہے ہو اور ایسے شو کر رہے ہو جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں. آج کل یہ بھی ہونے لگا ہے, کسی اور کی تحریر ہوتی ہے اپنے نام سے شائع کر دیتے ہیں, یہ بہت بڑی خیانت ہے. اور یہ بھی خیانت ہے کہ کسی اور کی تحریر ہو اور آپ اس کا نام نہ لکھو نیچے, یہ بھی آج کل چل پڑا, بس منقول لکھ دو فلاں سے بس منقول ہے. تو بھائی نام لکھو, جب تم نے ایک آدمی سے فائدہ اٹھایا ہے تو کیوں, یہ تو ایک غیر اخلاقی حرکت ہے کہ آپ اس کا نام شو نہ کریں, چاہے وہ جیسا مرضی ہو, لیکن آپ بتا دیں بھائی ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے, لیکن تحریر کس کی ہے, فلاں کی ہے, یہ نام نہیں لکھ رہے ہوتے اس کے اوپر. کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے, آپ کی کتاب شائع کر دے, نام نہ لکھے اور بولے کسی کی کتاب, آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ بھائی یا تو کتاب شائع نہیں کر, یا کر رہا ہے تو میرا نام تو لکھ اس کے اوپر. میری جب 4 شادیوں والی کتاب میں نے لکھی تو میری کتاب چھپنے سے پہلے اس موضوع پر 2 کتابیں اور آ گئیں, تو میں نے 2-3 لوگوں کو مسودہ دیا پڑھنے کے لیے, تو انہوں نے اپنے نام سے چھاپ دیا اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی. یہ بھی خیانت میں آتا ہے, تھوڑی بہت تبدیلی کر کے, محنت تو ساری کسی اور کی ہے نا, تو اپنے نام سے چھاپ دی, تھوڑی بہت تبدیلی کر دی اس میں. تو غیر اخلاقی حرکت غیر اخلاقی ہی ہوتی ہے. تو آج کل کتابیں لکھنے کا ایک نیا طریقہ مارکیٹ میں آیا ہے. ایک موضوع پر پہلے سے کتاب ہے تو ایسی 10 کتابیں جمع کی. جیسے آپ نے تجارت پہ کوئی کتاب لکھنی ہے, فضائل پر تجارت کے, رائٹر لوگ کیا کر رہے ہیں, کتاب کے مصنفین کیا کر رہے ہیں کہ اس موضوع پر 10 کتابیں پہلے سے ہیں, تو 10 کتابوں میں کمپوزر کو بولا یہ یہاں سے یہاں, یہ دوسری کتاب کے یہاں سے یہاں پیش کر لے, یہ یہاں سے یہاں مل کے 11ویں کتاب شائع کر دی. یہ بھی خیانت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ خیانت ہے. بلکہ اور چلیں آگے, ہم جب تخصص کر رہے تھے, افتاء فتوے کا کورس سیکھ رہے تھے, تو ہمارے استاد, ہم ریسرچ کرنا سیکھ رہے تھے نا. فتویٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مفتی جو ہے وہ ریسرچ کر کے جواب دیتا ہے. آج کل کے یوٹیوب کے جو اسکالرز ہیں نا, ان کو ریسرچ کرنا آتی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ریسرچ کن کتابوں سے ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں بخاری سے ہوتی ہے, بخاری سے بھی ہوتی ہے, بخاری کے علاوہ بھی کتابوں سے ہوتی ہے. اور بخاری کی حدیث کب لی جائے گی, کب چھوڑی جائے گی, یہ اصول بھی ان کو معلوم نہیں ہوتے. ہر فن کے کچھ رجال ہوتے ہیں. تو ہم جب مفتی بن رہے تھے, یا ہمیں مفتی کا کورس کروایا جا رہا تھا, تو ہمیں ہمارے استاذ نے یہ بات بتائی, حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے بات بتائی کہ دیکھو جب بھی کسی حدیث کا حوالہ لکھو, ریفرنس, تو اگر کتاب میں خود دیکھا ہے تو لکھو صحیح بخاری. اگر خود بخاری میں نہیں دیکھا بلکہ کسی شخص کی کتاب میں وہ حدیث تھی اور اس نے لکھا کہ بخاری, تو پھر آپ نے ڈائریکٹ بخاری کا حوالہ نہیں دینا. آپ نے کہنا ہے کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحہ نمبر پہ بحوالہ بخاری, فلاں کتاب کے فلاں صفحے پہ میں نے یہ حدیث دیکھی ہے بخاری کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے بخاری میں تلاش نہیں کی ہے, کسی اور کی تلاش سے فائدہ اٹھا رہے ہو آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ بھی خیانت ہے. تلاش اس نے کی ہے, اس کی محنت ہے, اور آپ نسبت کیا کر رہے ہو, جیسے آپ نے بخاری میں خود دیکھا ہے. جیسے مشکات جو ہے نا, مشکات حدیث کی کتاب ہے, اب اس میں حدیثیں اپنی سند کے ساتھ نہیں ہوتی, بخاری کے, مسلم کے, ابو داؤد کے, ترمذی کے حوالے ہوتے ہیں عام طور پہ. تو آپ نے حدیث ترمذی میں نہیں دیکھی ہے, آپ نے تو مشکات میں دیکھی ہے. مشکات نے حوالہ دیا ترمذی کا, تو آپ یہ لکھیں گے مشکات حدیث نمبر فلاں بحوالہ ترمذی, یعنی میں نے مشکات میں دیکھی ہے, مشکات نے ترمذی کے حوالے سے نقل کی ہے. کیونکہ یہ صاحب مشکات کی محنت ہے کہ انہوں نے ترمذی میں جا کے دیکھا ہے, آپ کی محنت تھوڑی ہے. آج کل کے لوگ اس چیز کا خیال نہیں کر رہے. اور ایک اور یہاں میں آج کل کے اسکالرز کی ایک آپ کو خیانت بتاؤں, عوام کو خیانت ہوتی ہے, خوب سمجھ لو.
کسی بھی طرح سے آپ عوام کو ٹوپی کرا رہے ہو, اٹ از کالڈ خیانت. یہ خیانت بڑی خاندانی ہو رہی ہے, یہ اب سمجھو اس کو. آج کل کے اسکالرس کیا کرتے ہیں, حدیث ایک ہے, حدیث کتنی ہے, ایک, وہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی, ابو داؤد میں بھی ہے, ایک ہی صحابی سے, نیچے سند بھی ایک ہے, تو وہ ایک حدیث کہلاتی ہے. لیکن وہ اسکالرس بھرم دیتے ہیں, حدیث بخاری کی فلاں بخاری میں فلاں نمبر, ابو داؤد میں فلاں نمبر, مشکات میں فلاں نمبر, اور ترمذی میں فلاں نمبر. لوگوں پہ بھرم آتا ہے, ارے اتنی ساری حدیثیں, اف اتنی, اور فلاں ان تمام حدیثوں کے خلاف ہے, اتنی ساری. وہ اتنی ساری نہیں, کوئی عالم ہوگا ایک ریفرنس دے گا, وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. اول تو بخاری اور مسلم کا ریفرنس آنے کے بعد تو مزید کوئی ریفرنس کی ضرورت, اب وہ بھرم ہی رہ جاتے ہیں خالی. لیکن وہ بھرم میں لوگ سمجھتے ہیں یار کیا کتابوں کے انبار لگا دیے اس بندے نے, بھائی حدیثوں کے دے دنادن انبار لگا دیے. وہ آپ چونکہ معذرت کے ساتھ بے وقوف ہو, تو آپ کی نفسیات سے وہ بندے کیا ہوتے ہیں, واقف ہوتے ہیں. آپ وہ آپ کو الو بنا رہا ہے, اور آپ الو کیا کر رہے ہو, بول رہے ہو, بن رہے ہو. آپ کہتے ہیں یار ریفرنسز کے ڈھیر لگا دیے. میں نے جب 20 رکعت تراویح پہ ایک کلپ نہیں, ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا, آڈیو. ایک صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ 8 حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ 8 رکعت تراویح ہے. جب میں نے وہ دیکھا تو وہ ایک ہی حدیث تھی, اور ان سب کا مدار ایک ہی راوی پر تھا. 8 بھی نہیں تھی بلکہ 4 یا 5 حدیثیں تھیں. 2-3 حدیثیں تو وہ الگ, اس کو تو تراویح سے متعلق تھی نہیں. تراویح سے متعلق تھی 2 یا 3 حدیثیں تھیں. اس کو انہوں نے ایک حدیث تھی, سوری, اس کو کیا کہا ہوا تھا, 4 یا 5 کہا ہوا تھا, حالانکہ وہ ایک ہی حدیث تھی. ان سب کا مدار ایک ہی راوی پر تھا. وہ راوی ضعیف ہو گیا تو 4 ہوں 6 ہوں 8 ہوں, ساری حدیثیں کیا ہو گئیں, ضعیف, کیونکہ وہ 4 6 8 ہیں ہی نہیں. وہ تو ایک ہے, مختلف کتابوں میں منقول ہے. لیکن اس بندے نے رسالہ چھاپا تھا کہ 8 رکعت تراویح پر اتنی ساری حدیثیں, رسالہ چھپا ہوا ہے, ابھی بھی پڑا ہوا ہے میرے پاس. تو یہ ہے اس زمانے کے بھرم, لوگوں کو روپ ڈالنے کے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, لوگ پہلے سے ہی بیچارے فارغ ہیں, تو وہ اور ان کو علماء کی اتباع کرتے ہوئے شرم آتی ہے. جب علماء کی اتباع کی بات کرو تو بولتے ہیں ہم مولویوں کو نہیں مانتے, ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں. نہ خود قرآن حدیث سیکھتے ہو, نہ کسی سیکھے ہوئے کو فالو کرتے ہو. پھر جب بات کرو کہ علماء کی اتباع کرو تو فوراً مثالیں, مولوی تو یہ کر رہے ہیں, مولوی تو وہ کر رہے ہیں, تو ان کو جو وہ یہ اور وہ کر رہے ہیں ان کو فالو مت کرو, جو یہ اور وہ نہیں کر رہے ان کو فالو کر لو. ایسی پاگلوں والی باتیں ہیں یا نہیں ہے؟ مولوی یہ کر رہے ہیں تو جو یہ کر رہے ہیں ان کو نہیں کرو نا فالو. یار کس نے کہا ہے؟ دیکھو یوٹیوب پہ مولوی یہ کر رہے ہیں, یوٹیوب پہ مولوی یہ کر رہے ہیں, تو بہت صحیح, نہیں بھی تو کر رہے. جو غلط کر رہے ہیں ان کو فالو نہیں کرو بھائی, جو غلط نہیں کر رہے ان کو. اب یہ نہیں ہوگا کہ مولویوں کو چھوڑ کر آپ نے پروفیسروں کو فالو کرنا شروع کر دیا. وہ خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. دین علماء سے ہی سیکھا جائے گا میرے بھائی, اور اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں آپ کے پاس. کہیں اور جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے. اب میں آپ کو لوگوں کی مینٹل لیول بتا رہا ہوں آج کل ہے کیا. میں نے ایک بیان کیا تھا نا کہ 73 فرقوں میں ایک فرقہ جنتی ہے, تو فرقے ختم نہیں کر سکتے. جو جنتی ہے اس کو فالو کرو. تو کسی خاتون نے میرے خلاف بیان دیا ہے کہ یہ اتنے مشہور آدمی ہیں, کتنی غلط بات کر رہے ہیں. دیکھو 73 فرقوں کو ختم کرنے کے بجائے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ یہ کہ ایک کو فالو کریں. تو بھائی آپ کر لیں ختم, ہم نے کب منع کیا ہے؟ ختم ہو جائیں تو سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. ختم نہیں ہو رہے تو ختم کرنے کے لیے 74واں فرقہ کیوں نکال رہے ہو بھائی؟ ابھی جو فرقوں کو ختم کر رہے ہیں نا, وہ نیا فرقے نئے بنا رہے ہیں. اور میں 20 دفعہ بتا چکا ہوں کہ صحیح فرقے کی پہچان کیا ہے. 20 دفعہ صحیح فرقے کی پہچان کیا ہے, یہ 20 دفعہ بتا چکا ہوں. صحیح فرقے کی پہچان یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی خاص نام لگا دو اپنے نام کے ساتھ. صحیح فرقے کی پہچان یہ ما انا علیہ و اصحابی, قرآن کی وہ تفسیر ہوگی جو نبی نے کی, نبی کا جس پر عمل, اور پھر صحابہ کا عمل. یہ علامتیں جس میں نظر آ جائیں وہ جنتی فرقہ ہے, چاہے کسی بھی نام سے ہو. تو یہ اہل سنت والجماعت میں یہ علامت پائی جاتی ہے, جن کو سنی کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اہل سنت والجماعت
یہ جو چاروں امام تھے نا ان کا یہی موقف تھا کہ قرآن حدیث اور پھر صحابہ. اس لیے اہل سنت والجماعت کے چاروں بڑے امام کہلاتے ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل. تو یہ ما انا علیہ و اصحابی کے معیار پر پورے اترتے ہیں. اس لیے اہل سنت والجماعت اس جنتی فرقے میں داخل ہیں. آپ کہہ سکتے ہو اہل سنت کے بھی تو اتنے ٹکڑے ہیں. بھائی جتنے بھی ٹکڑے ہوں، جو اس معیار پہ اتر رہا اس ٹکڑے کو فالو کیا جائے گا. جو اس معیار پہ پورا نہیں اتر رہا اس ٹکڑے کو فالو بولو، بلکہ بھوسی ٹکڑے کی طرح اس کو تین ڈبے والے کو دے دیا جائے گا. دعویٰ تو سب کرتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت، ہم سنی اہل سنت والجماعت، پورے نہیں اترتے اس پہ. جو پورا اتر رہا ہے بھائی وہ جنتی فرقے میں. پھر اہل سنت والجماعت میں جو قرآن، حدیث اور صحابہ ان تینوں کو فالو کرے گا، ان میں پھر اختلاف اگر ہوگا تو وہ فرقہ واریت نہیں ہے، وہ پھر فروعی اختلاف ہے. جیسے ابو حنیفہ، شافعی، مالک میں اختلاف تھا، وہ صحابہ میں بھی تھا، تو صحابہ تو سارے جنتی ہیں. پھر اگر اس کے بعد بھی اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف کیا کہلائے گا؟ وہ اصولی اختلاف نہیں ہے. وہ کون سا اختلاف ہے؟ فروعی اختلاف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان اختلاف پھر بھی ختم نہیں ہوگا، لیکن وہ اختلاف شریعت کیا کرتی ہے؟ برداشت کرتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اس میں دونوں فریق ٹھیک ہیں. جیسے بنو قریظہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا لشکر بھیجا، حکم دیا عصر کی نماز راستے میں نہیں پڑھنا، وہاں پہنچ کے پڑھنا ہے. تو صحابہ نے کیا کیا؟ اختلاف ہو گیا حدیث سمجھنے میں. ایک نے کہا یہاں پڑھنا ہے، دوسرے نے کہا قضا ہو رہی ہے بھائی، قضا ہونے سے بچانا ہے. بار بار یہ حدیث بیان کر چکا ہوں. ایک نے پڑھ لی اور ایک نے چھوڑ دی، اختلاف ہوا. اب یہ نہیں کہ یہ فرقہ جنتی وہ جہنمی، بھائی دونوں جنتی ہیں. اور یہ فرقے ہیں ہی نہیں. تو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی یہ فرقے نہیں ہیں. فرقے اہل سنت والجماعت یا اہل سنت والجماعت سے خارج ہونا، کیونکہ دونوں میں نظریاتی اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے. تو امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل کا جو اختلاف ہے وہ عقائد کا نہیں ہے، وہ فروعی مسائل کا ہے. سب قرآن، حدیث اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں. ان کے علاوہ آپ کو اگر کہیں نظر آئے گا یا تو قرآن کی آیتوں میں تحریف کر رہا ہوگا، یا قرآن کو مان رہا ہوگا حدیثوں میں تحریف، یا حدیثوں کو مان رہا ہوگا صحابہ میں تحریف. تو تینوں چیزیں ملتی ہیں تو کیا بنتا ہے؟ اہل سنت والجماعت، جو فرقہ ناجیہ ہے، جو جنتی فرقہ ہے. پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے نا میں فرقوں کو نہیں مانتا، آپ اس سے کہتے تم شیعہ ہو یا سنی ہو یہ بتاؤ. وہ کہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں سمپل مسلمان ہوں. تم سے بولو بھائی شیعوں کے عقیدے الگ ہیں، سنیوں کے الگ ہیں، تو بتاؤ نا آپ کس عقیدے کے حامل ہو. تو ایسے لوگ پتہ ہے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم عقائد تو وہی ہے ہمارے اہل سنت والجماعت والے، لیکن ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. تو ابے جس کے اہل سنت والجماعت والے عقائد ہوتے ہیں اسی کو تو سنی کہا جاتا ہے. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان شارٹ کیا کہہ دیتے ہیں؟ اس کو سنی کہہ دیتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر سنیوں میں جو بر صغیر میں کچھ سنی ایسے ہیں جو تیجا 40واں کرتے ہیں، ربیع الاول میں جلسے جلوس نکالتے ہیں، 11ویں شریف 12ویں شریف مانتے ہیں. کچھ سنی ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ چیزیں صحابہ سے ثابت نہیں ہیں تو ہم ان کو نہیں مانیں گے. اب سنیوں کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2 قسمیں ہو گئیں. تو لوگوں نے خود اپنی آسانی کے لیے وہ والے سنی جو تیجے 40 میں نہیں کرتے ان کو دیوبندی کا نام دے دیا، وہ والے سنی جو تیجے 40 میں کرتے ہیں ان کو بریلوی کا نام دے دیا. اب ہم یہ نہیں کہتے دیوبندی جائے گا یا بریلوی جنت میں جائے گا، یہ تو نام پبلک نے دیے ہیں بھائی، یہ علماء نے تھوڑی وضع کی ہے نام، پھر مارکیٹ میں پھیل گئی یہ نام. اصل تو یہ ہے کہ سنی کون ہے، اہل سنت والجماعت میں سے کون ہے. تو اب یہ آپ فیصلہ کر لو کہ صحابہ کے طریقے پر کون ہے. جو صحابہ کے طریقے پر ہے وہ سچی مچی کا اہل سنت والجماعت ہے، جو صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے وہ نام کا اہل سنت والجماعت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بہت آسان حل ہے جنتی فرقے کو پہچاننے کا. باتیں آپ کروا لو لوگوں سے بیٹھ کے ہم فرقے نہیں مانتے، تو کیا مطلب کیا کرتے ہو پھر فرقے نہیں مانتے؟ تو کیا نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ آپ تو نئے فرقے بنا رہے ہو. آپ کو چاہیے تھا جتنے صحیح ہیں نا ان کو بتاتے یہ والا صحیح ہے، اس کو فالو کرو. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ سارے غلط ہیں تو اس کا مطلب یقیناً یہی ہے کہ اب نیا بنا رہے ہو. آپ تو کم نہیں تھوڑی کر رہے ہو، اب آپ کیا کر رہے ہو؟ نیا بنا رہے ہو.
تو خیر ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ. ہاں میں خیانت کی بات کر رہا تھا. خیانت غیر اخلاقی حرکت ہے نا, عوام کو بیوقوف بنانے کے. ایک حدیث جو 20 کتابوں میں آپ نے یہ بھی ہے فلانا بھی ہے, لوگ کہتے ہیں ابے بھائی امبار لگا دیا اس نے, اتنی ساری حدیث ہیں. وہ اتنی ساری نہیں ہے میرے بھائی, وہ حدیث کتنی ہے, ایک ہے, سند بھی ایک ہے اس کی. تو 10 کتابوں میں آ جائے یا 20 کتابوں میں آ جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہو سکتا ہے مخالف کے پاس ایک ہی کتاب کی ہو لیکن وہ صحیح ہو, اور آپ کے پاس 10 کتابوں کی ہو لیکن وہ کیا ہو, ضعیف ہو. آپ کہہ سکتے ہیں جب حدیثیں ضعیف حدیثیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو وہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں, قابل قبول بن جاتی ہیں. تو وہ جب ضعیف حدیثیں ایک سے زیادہ ہوں, ایک سے زیادہ کتابوں میں ہونا ایک سے زیادہ کہلاتا نہیں ہے, ایک سے زیادہ سندیں ہونا ایک سے زیادہ کہلاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ترمذی ایک کتاب ہے, اسی میں 2 مختلف سندوں سے حدیث ہوگی تو وہ 2 حدیثیں کہلائے گی. لیکن اگر حدیث کی 6 کتابوں میں ایک ہی سند کے ساتھ 6 کتابوں میں حدیث ہے تو 6 حدیثیں نہیں کہلائیں گی, وہ کتنی کہلائیں گی, ایک. اچھا ایک بات تو یہ. دوسری گڑبڑ آج کر کے اسکالرز یہ بھی کر رہے ہیں کہ حوالہ دے رہے ہوتے ہیں, حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, مشکات میں بھی ہے. جو اصول حدیث جنہوں نے پڑھا ہوا ہے نا وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا لطیفہ ہے یہ کیا ہے, بہت بڑا لطیفہ. اس لیے کہ مشکات حدیث کی مستقل کتاب نہیں ہے, وہ تو خود حوالہ دیتی ہے کہ یہ حدیث بخاری کی ہے یا مسلم کی. تو جب ڈائریکٹ اصل کتاب کا حوالہ دے دیا تو اب مشکات کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں یہی بات میرا خیال ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے فضائل اعمال میں آپ نے کوئی حدیث پڑھی نماز کی فضیلت کی, حوالہ تھا مسلم کا, آپ نے کہا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, فضائل اعمال میں بھی ہے. تو بخاری مسلم جب اصل کتابوں کا حوالہ دے دیا, فضائل اعمال کی ضرورت ہے؟ ریاض الصالحین حدیث کی کتاب ہے, بہت مستند احادیث کی, ریاض الصالحین علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے لکھی. اب انہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں اور حوالے دیے ہیں, یہ بخاری کی ہے, یہ مسلم کی, یہ ترمذی کی, یہ ابو داؤد کی. آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, اور ریاض الصالحین کے بھی صفحہ نمبر فلاں پہ ہے. تو عوام تو بھرم میں آئے گی, عوام کہے گی ماشاءاللہ عامی آدمی ہے, عالم نہیں ہے, لیکن اتنا مطالعہ, اتنی اسٹڈی کے بڑے بڑے علماء کو اس نے منہ بند کر دیا. حالانکہ علماء کا منہ بند ہوتا ہے جواب دینے سے, اس لیے کہ یہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل کیا ہے, فارغ آدمی ہے. باقی ہنسی آ رہی ہوتی ہے ان لوگوں کی حرکتوں پر. تو میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے بعض اسکالرس کو کہ وہ حوالہ دے رہے ہیں مسلم کا, فلانا کا, پھر مشکات کا, مشکات میں فلاں پہ. دبے تو کیا کر رہے ہو لوگوں کے ساتھ یار, تم لوگوں کی نفسیات سے کھیل رہے ہو. اچھا ہے کھیلتے رہو. جب لوگ ڈاکٹروں کو چھوڑ کر قصائیوں سے علاج شروع کرا دیں گے تو اس قوم کی سزا یہ ہے کہ وہ مرے. اسی طرح جب لوگ علماء کو چھوڑ کر عام لوگوں کو مذہبی رہنما بنا کر ان سے مسائل پوچھیں گے تو اس قوم پر بالکل صحیح عذاب آئے گا اللہ کا. اچھا ہے تباہ ہو, برباد ہو, سکون بھی برباد ہوگا اور